السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے ہم کیسے گھر بیٹھ کر حج کے ثواب کے اہل ہو سکتے ہیں اور منی رمضان پیکج۔ پورے سال عبادت کرنے کا اجر بہت ہے، پر ان پورے سال میں 4 منتھ ایسے آتے ہیں جو بہت ہی حرمت والے ہیں، بہت ہی سیکرڈ ہیں، جو ہیں رجب، محرم، ذی القعدہ، ذی الحج۔ ان مہینوں میں ہمیں خاص کر کے گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، نیک کام کرنے میں سبقت لینا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ذی الحج سال کا آخری منتھ ہے جس میں جو 10 دن ہیں وہ بہت ہی عظمت والے ہیں۔ There are no days during which righteous deeds are more beloved to Allah than these days۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے مہینے کی قسم اٹھائی ہے سورۃ الفجر میں۔ سورۃ الحج میں یہی ایام معلومات ہیں جن میں ذکر اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں افضل الایام قرار دیا ہے، نج یوم عرفہ اور یوم نحر بھی انہی میں ہیں۔ Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "No good deeds on other days are superior to those done on these first 10 days of Zilhaj." سنت ہے یہ to fast on the first 9 days of Zilhaj۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم said, "On fasting on the day of Arafah means 9th day of Zilhaj." یہ ہمارے تمام گناہوں کو دھل دیتی ہے of the previous and upcoming year۔ ان دنوں میں تمام بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں جو ہیں روزہ، نماز، حج، صدقہ، قربانی۔ اسے ہم منی رمضان پیکج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ منی ہے، اس لیے کہ یہ 10 دن کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان 30 ڈیز کا ہوتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ دن ملتا ہے عبادت کے لیے، پر اس میں صرف 10 دن، اور اس لیے اس کا بہت بڑا اجر ہے اور ہمارے پاس اپرچونٹی اویل کرنے کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، تو گریب اٹ، ڈونٹ مس اٹ۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا اہتمام بہت کرتے ہیں، اور اس میں نماز، روزہ اور قرآن کے ساتھ ساتھ حج اور قربانی بھی ہوتی ہے، تو ان دنوں کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں ہم آخری 10 راتوں میں شب قدر کی رات تلاشتے ہیں جو ایک رات میں جا کر ملتی ہے، پر یہاں ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے، پوری 10 رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ آج کل حج لمیٹڈ ہے، بہت کم لوگ حج کر پا رہے ہیں، اس سال وبائی بیماری کی وجہ سے بہت لوگ محروم رہ گئے ہیں، پر ہم گھر بیٹھ کر حج کی ثواب کے اہل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ خوب ساری نفل نماز پڑھ کر، روزہ رکھیں، خوب صدقہ، خوب خیرات، قرآن پڑھیں، قربانی کریں، قیام اللیل رات کو جگ کر عبادت کریں، ذکر کریں اللہ کا، تکبیرات اور تکبیرات تشریق پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر و للہ الحمد۔ یہ تسبیح ہمیں 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک پڑھنا یہ ایک واجب عمل ہے جسے ہر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ ذکر کو بہت بڑھا دینا چاہیے، تو ان دنوں میں خوب ساری دعائیں کریں، اللہ سے جتنی آپ کی حاجت ہے سوئی سے لے کر آخرت تک کی، اس دن اللہ کو راضی کر کے مانگ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان دنوں میں مغفرت ہوتا ہے۔ نماز ہمارے فحش منکرات سے روکتی ہے ہمیں، روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، صدقہ ہمارے دل سے مال کی محبت کم کرتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، اور حج کے لیے اللہ نے کہا کہ خود وہاں جا کر محاسبہ کریں، حج پر جا کر وہاں فائدہ دیکھیں۔ مقصد اور فائدہ حج کا توحید اور اخلاص کا پیغام، موت اور آخرت کا استعجاج، دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری،
پوری دنیا سے آنے والے مسلمان کا جمع ہونا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، دل کو اطمینان حاصل ہونا، تقوی پیدا ہونا، قیامت کے دن کو یاد دلائے جاتا ہے جب اول اور آخر سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ حج میں 2 کپڑے سفید باندھے جاتے ہیں جو یاد دلاتا ہے کفن کا، اپنوں کو چھوڑ کر کے حج پر جانا، موت کی یاد دلاتی ہے جب اب سب اپنوں کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ کا نظارہ قیامت کے دن کا ایک بہت ہی چھوٹا سا منظر لگتا ہے۔ جو انسان دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی موت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے، کیونکہ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو وہ نیکی کی طرف جائے گا، برائی سے دور ہوگا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگر آپ حج پر گئے لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں لوگوں میں اتنی انرجی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے انسانوں میں، کہ جو انسان 2 قدم گھر پر چلنے میں تھک جاتا تھا وہ وہاں جا کر سارے حج کے ارکان پیدل چل کر پوری کرتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہاں ان لوگوں پر، اس جگہ پر، اور اس رحمت سے پوری دنیا اس وقت رحمت زیادہ برسنے لگتی ہے، پوری دنیا میں اس وقت رحمت برستی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو جس طرح حج کرنے کے بعد ایک آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے ہر گناہوں سے، ویسے ہی ہم سب کو بھی یہاں سے گھر بیٹھ کر عبادت کر کے سارے گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے خود کو بالکل پاک صاف کر لینا چاہیے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے اپنے بیٹی کی قربانی کے لیے لے جا کر اللہ کی فرما برداری کی۔ شیطان نے راستے میں بہت بہکایا پر انہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو نبھایا، ان کی ایمان کی مضبوطی تھی۔ اس طرح ہم سب کو بھی سنت کی پیروی اپنے تمام ویسے جذبوں کو جبا کر کے جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، ذبح کر دینا چاہیے ساری برائیوں کو اور سچی توبہ کریں۔ اور اللہ ہمارے تمام اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے، اور ہم سب کو بھی ان کے پیچھے جانا ہے باری باری۔ تو ہم اپنا عمل صحیح کریں اور دعا کریں، اور دعا کے ساتھ کوشش بہت ضروری ہے، کوشش کرتے رہیں نیک کام کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ پاک، آمین۔